الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم درود پاک خواتین و حضرات، نمازی بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے ساتھ جوڑا ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اہل عرب میں سے جو مشرک تھے وہ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ ابراہیم بھی مشرک تھے، اور یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، اور نصرانی یعنی عیسائی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم عیسائی تھے۔ قرآن کریم نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ یکسو ہو کر اللہ واحد کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کی توحید اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور عقیدہ اگر اس روح ارضی پہ آج اس کے کوئی وارث ہیں تو وہ صرف امت مسلمہ ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کے ہر فرد کو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے قصے کو بڑے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا قصہ پھیلا ہوا ہے، اور آپ کے قصے میں ہمارے لیے بے شمار درس کی چیزیں ہیں، نصیحت کی چیزیں ہیں، اپنانے کی چیزیں ہیں۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، قربانی ادا کی جائے گی، حج کے مناسک انشاءاللہ ادا ہوں گے۔ یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہمارا قبلہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کی یادگار ہے۔ اس لیے ہمیں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے قصے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے اور ایک تاریخی تسلسل میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے قصے کو رکھا جائے تو سب سے پہلے قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام نے اپنا سب سے پہلا مکالمہ وہ اپنے والد کے ساتھ کیا، اور اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، عمومی طور پر ساری کی ساری امت مسلمہ کے لیے، کہ عقیدے کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان کے معاملے میں ہمیں والدین کی ایسی اطاعت جس میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ کہا
انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا جان میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے والد کے ساتھ گفتگو میں آپ نے جو اپنے والد کی عزت و احترام کا خیال رکھا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ آپ نے اپنے والد کو کوئی تحکمانہ انداز میں دعوت نہیں دی، آپ نے اپنے والد کو معاذ اللہ کسی ادب سے گری ہوئی زبان میں بات نہیں کی ان سے، بلکہ بار بار یہی کہا ہے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان اچھا یہ تو بتائیے کہ ایسی چیز کی عبادت کس طرح سے کرتے ہیں جو سن بھی نہیں سکتی، دیکھ بھی نہیں سکتی، آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتی۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا جان دیکھیے میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، مجھ پر ایک ایسی بات کھولی گئی ہے جو آپ پر نہیں کھلی، فاتبعنی، چنانچہ آپ کو چاہیے کہ آپ میری اتباع کریں۔ اب دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ دعوت بھی ہے، دعوت نہ ماننے کے نتائج بھی ہیں، اور کتنا خوبصورت اور پیارا انداز ہے۔ ہم آج جب حق پر ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا آدمی ہمارے نزدیک غلط ہوتا ہے تو ہم یوں بات کرتے ہیں جس طرح ہم سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، اور ہم یوں بات کرتے ہیں کہ جس طرح یہ سامنے والا تو اب بس کسی اور دنیا کی مخلوق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو یقین ہے، ایمان ہے کہ ان کے والد اس وقت صریح گمراہی میں ہیں اور وہ حق پر ہیں، لیکن انہوں نے اپنے والد کو سمجھاتے ہوئے کتنا خوبصورت انداز اختیار کیا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے تو یہ خوف ہے آپ رحمان کے عذاب کی پکڑ میں آ جائیں گے، فتکون للشیطان ولیا، بیٹے کا انداز جتنا خوبصورت تھا والد کے انداز میں اسی قدر سختی تھی، اسی قدر تحکم تھا، اس لہجے کے اندر درستی تھی۔ قال انی راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم مجھے میرے الہوں سے برگشتہ کر رہے ہو؟ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں بھی سننی پڑی کہ یہ کہا گیا کہ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ جب یہ جواب آگے سے آیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور اب آگے سے جو جواب آ رہا ہے اگر اس کے مقابلے میں میں نے کوئی جواب دیا تو یہ پھر والد کے ادب کے خلاف ہو جائے گی بات، تو کہہ دیا سلام علیک، چلیے پھر آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، سأستغفر لک ربی، والد ہونے کی وجہ سے آپ کا جو حق میرے پر ہے اس حق کی وجہ سے میں آپ کے لیے استغفار پھر بھی کرتا رہوں گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، ہاں البتہ چونکہ میں حق پہ ہوں لہذا میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہلا امتحان تھا کہ گھر سے ابراہیم علیہ السلام کو جدا ہونا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ نمرود کے ساتھ ہوا وہ بھی قرآن کریم کے اندر منقول ہے۔ بادشاہ اپنی بادشاہی کے اندر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ میرے پاس ہے اور میرے ساتھ اور یہ سب کچھ میرے پاس ہے، لہٰذا اب میں ہی اپنی رعایا کا بادشاہ ہوں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، تو تم تو یہ کام نہیں کر سکتے،
لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم رب نہیں ہو سکتے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو لایا گیا، اس کو اس نے قتل کروا دیا، تو اس نے یہ سمجھا کہ میں نے گویا اس کو مار دیا۔ پھر ایک شخص جس کے لیے سزائے موت لکھی جا چکی تھی، اس کو بلایا اور اس کو معاف کر دیا، اور کہنے لگا یہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ بیچارہ عقل کا کمزور ہے، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اسلوب بدلا، پھر ارشاد فرمایا اچھا چلو اس طرح کرتے ہیں، ایک اور کام کر کے دکھاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، چلو اگر تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو اور یہ ساری کی ساری کائنات تمہارے کہنے کے مطابق تمہارے حکم پہ چلتی ہے، تو صرف ایک دن کے لیے ایسا کر دو کہ سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان کی طرف سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اپنی قوم کی طرف سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع دیکھا کہ جس موقع پہ قوم کو سمجھایا جا سکتا ہے، ساری کی ساری قوم کسی میلے ٹھیلے میں چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تم بھی جاؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے کچھ بیماری لگ رہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام رک گئے، آپ نہیں گئے۔ اور جب معبد خانہ اور وہ بت خانہ جہاں پہ عبادت کرتے تھے، اور ان میں بڑا بت بھی موجود تھا، چھوٹے بت بھی موجود تھے، اور سارے کا سارا وہ بت خانہ خالی تھا، تو آپ نے ایک کلہاڑا لیا اور اس کلہاڑے سے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور ان کو سمجھانے کی خاطر وہ کلہاڑا بڑے بت کے اوپر لٹکا دیا۔ اب جب انہوں نے آگے دیکھا ہمارے تو سارے کے سارے بت ہی ٹوٹ گئے، تو کہنے لگے یہ کام جس نے کیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ ہاں ایک نوجوان ہے یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ کام اسی کا کیا ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہی ہمارے الہوں کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتا۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ آپ نے کام کیا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، تمہارے کہنے کے مطابق تو یہ نفع اور نقصان کے مالک ہے نا، تو پھر یہ جو بڑے والا ہے جس کے اوپر یہ کلہاڑا لٹکا ہوا، اس سے پوچھ لو نا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اگر یہ بول رہے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ فرجعوا إلى أنفسهم، اب سب نے اپنے منہ نیچے کر لیے اور کہنے لگے فقالوا إنكم أنتم الظالمون، اپنے آپ کو کہنے لگے ظالم تو تم ہی ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور پھر سر نیچے کہنے لگے، سر نیچے کر کے ابراہیم یہ بات تو تمہیں بھی اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ بولتے کوئی نہیں ہے۔ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا ایسی بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں دیتے؟ یہاں رک کے ذرا سوچئے، یہاں رک کے ذرا سوچئے کہ کچھ بت ہم نے بھی پالے ہوئے ہیں، کچھ بت ہم نے بھی پالے ہوئے ہیں۔ جب ہم اپنے اللہ پر کامل یقین نہیں رکھتے اور اسباب پر یقین پال لیتے ہیں، تو یہ بھی تو بت ہی ہے نا، کہ ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے، ہمارا اسباب پر یقین ہے۔ کسی کا یقین اس کی تجارت گاہ پہ بنا ہے، کسی کا یقین اس کی ملازمت پہ بنا ہے، کسی کا یقین اس کی پینشن پہ بنا ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اسباب سے نتائج اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں۔ اگر ہم ان اسباب کو اپنے لیے بت نہیں سمجھتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فاعل حقیقی سمجھتے ہیں، تو پھر مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ ہم ان بتوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ ہم ملازمت میں جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم تجارت میں دھوکہ دہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس جھوٹ کے بغیر، اس فریب کے بغیر، اس دغا بازی کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔
تو اس کا مطلب ہے پھر یقین تو ان پہ ہوا نا، یقین اللہ کی ذات پہ تو نہ ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یقین بنایا تھا، اور انہوں نے اس یقین کے بننے کے بعد اسباب کو اختیار کیا تھا۔ اس لیے اسباب سارے کے سارے بھی ختم ہو جائیں، اسباب سارے کے سارے بھی معدوم ہو جائیں، وہ اللہ کی نافرمانی کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا ایسا ایمان بنا دیا تھا کہ ہمیں اس بات کا پکا یقین تھا کہ اگر ساری کی ساری زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان سے ایک بوند پانی کی بھی نہ آئے، اللہ پھر بھی ہمیں پال کے دکھائے گا۔ یہ یقین ہمارا ہے آج؟ یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر یہ بت ہمارے اندر ہم نے پالے ہوئے نہ ہو تو ہم یہ کہیں کہ نہیں، میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے میں نے یہ سبب اختیار کیا ہے۔ اہل و عیال کے لیے رزق کمانا یہ ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جو طریقہ بتایا میں اسی طریقے کے مطابق عمل کروں گا، اس طریقے سے ہٹ کے میں کوئی عمل نہیں کروں گا، چاہے اس میں لاکھوں کروڑوں اور اربوں کا فائدہ کیوں نہ۔ میرا پیسہ سرپلس پڑا ہوا ہے، میرے پاس 10 15 20 کروڑ سرپلس پڑا ہوا ہے۔ اب عقل یہ کہتی ہے، موجودہ معاشیات یہ کہتی ہے کہ پیسہ پڑا ڈی ویلیو ہو رہا ہے، لہٰذا کم از کم اتنا تو کر لو کہ اس پیسے کے اوپر کچھ سود ہی لے لو تاکہ تمہارا پیسہ ڈی ویلیو تو نہ ہو۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ مال ہمارے لیے بت نہیں ہے تو ہم اس مال کی خاطر اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مال تو اصل نہیں ہے، یہ تو ساری کی ساری چیزیں آزمائش ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا امتحان ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کے پاس اسباب زیادہ ہیں اس کا اتنا زیادہ امتحان ہے، جس کے پاس اسباب جتنے زیادہ ہیں اس کا اتنا بڑا امتحان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں یہ بات سمجھائی تو یہ ہمیشہ سے روش چلی آ رہی ہے کہ جب کسی شخص کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر اس کا ہاتھ چلتا ہے، جس کے پاس دلیل کی قوت ہوتی ہے وہ ہاتھ کا استعمال نہیں کرتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیا جواب دیتے؟ جواب تو کوئی بھی نہیں ہے تو بالکل بے جان، کھا سکتے نہیں ہیں، پی سکتے نہیں ہیں، نفع نقصان دے نہیں سکتے۔ تو اب یہ کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو نا تو پھر یہ کرو کہ اس نوجوان کو جلا ڈالو، اس نوجوان کو جلا ڈالو۔ اور اتنی بڑی آگ تیار کی جس میں چند سیکنڈ کے لیے بھی کسی کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آگ میں پھینکے جانے سے پہلے جو آخری کلمات بولے تھے وہ یہ تھے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ غزوے کے موقع پہ جب فوجیں چڑھ آئیں تو آپ نے بھی فرمایا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے بڑی کوئی دوا نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ کتنی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کے اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا، اور جو اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ غیرت والی کون سی ذات ہو سکتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، آگ میں پھینک دیے گئے اور اللہ کی طرف سے حکم آ گیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم
ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جانا، اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی ہونا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم پریشان ہو جائیں اور ان کو ٹھنڈ لگ کے وہ مریض ہو جائیں۔ تو آپ بتائیے اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ آج دنیا کا علم رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب سبب سے نتیجہ ضرور نکلتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سبب سے نتیجہ نہ نکلے، سبب سے نتیجہ لازمی نکلتا ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی اس پوری کی پوری کائنات میں سبب سے نتیجہ ضرور نکلتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا سبب سے نتیجہ نہ نکلے۔ تو بتائیے کہ پھر آگ سے نتیجہ جلسنے کا، مر جانے کا نکلنا چاہیے تھا، کیوں نہیں نکلا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا میں غرق ہو جانا چاہیے تھا نا، پھر کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ سبب سے نتیجے کا نکلنا اللہ واحد کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ چاہیں اسباب کے ہوتے ہوئے بھی نتیجہ نہ نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی انسان کو وہ کچھ مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں جا بجا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی متاع، ہمارے لیے سب سے بڑا سامان، ہمارے لیے سب سے بڑا اثاثہ اور ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز وہ ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اس سے زیادہ بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بیماری ہے، صحت مندی ہے، فقر و تنگ دستی ہے اور بہت سا مال ہے، خدا نخواستہ معذوری ہے اور صحت مندی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، مشکلات ہیں، آسانیاں ہیں۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا سودا صرف یہ ہے کہ انسان معاذ اللہ کفر کو اختیار کر لے، نہیں، ایمان کا ہمارے ایک دن میں کئی دفعہ ہمارے لیے امتحان اور آزمائش ہے۔ اللہ کے حکم کو جہاں ہم چھوڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان میں پختہ نہیں ہیں، ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق پر کمپرومائز نہیں کرتا، پتہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق رہنا چاہیے، برقرار رہنا چاہیے، بلکہ وہ بڑھتا ہے تعلق۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اس آگ میں سے صحیح سلامت نکلے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ اس جگہ پہ رہ کے مزید دین کا کام اب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ لوگ بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ نے وہاں سے شام کی طرف ہجرت کی، شام سے پھر فلسطین ہجرت کی، فلسطین سے پھر ایک سفر مصر کا کیا، اور پھر اپنی ایک اہلیہ کو اور اپنے ایک بیٹے کو بسانے کے لیے آپ نے حجاز کا سفر کیا، عرب کا سفر کیا۔ اس پر بات انشاءاللہ آئندہ خطبے میں کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔